پیار ہوتا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکوں کو یاد کر لیتے ہیں، اور اس امت کے اندر ایسی پاکیزہ نیک ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام احادیث مبارکہ کو یاد کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، تو تمام حضرات احادیث کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، زندگی کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو یاد کریں۔ چھوٹی چھوٹی احادیث مل جاتی ہیں ہمارے مدرسے کے اندر، بلکہ مدارس کے اندر ذات و طالبین کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی احادیث مل جاتی ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے 40 احادیث مل جاتی ہیں، درس و تدریس کے حوالے سے احادیث مل جاتی ہیں، حفظ قرآن کے فضائل کے اوپر احادیث مل جاتی ہیں۔ اگر 40 احادیث یاد کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارت دی ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے۔ حدیث کا لغوی معنی ہے گفتگو کرنا، کلام کرنا، بات کرنا۔ اس معنی کے لحاظ سے اللہ رب العزت کے کلام پر بھی حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العزت کے ارشاد کے بعد وہ کن باتوں پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں اللہ کے کلام کے لیے حدیث کا لفظ بولا گیا۔ ابھی عشاء کی نماز کے اندر مفتی صاحب نے تلاوت کی سورۃ الزلزال کی، تو زمین کا تذکرہ آیا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین بات کرے گی، زمین بولے گی۔ تو زمین کے بول کے لیے قرآن کے اندر حدیث کا لفظ آیا۔ عام انسان گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو اس کے لیے بعض مرتبہ حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے حدث زید کہ زید نے بات کی۔ اسی طرح حدیث کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے قرآن کے اندر استعمال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، ہر زوج محترمہ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھتے، ان سے بات چیت کرتے، ضروریات کا پوچھتے، ضروریات کو پورا کر دیتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے صفیہ کے گھر تشریف لے جاتے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا گھر سب سے آخر میں تھا۔ صفیہ کے گھر سے ہوتے ہوئے پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام عائشہ کے حجرے میں تشریف لاتے تھے۔ جب عائشہ کے پاس سے اٹھتے تو مغرب کا وقت ہو جاتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس ایک مرتبہ شہد آیا۔ جب نبی علیہ السلام زینب کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کر دیتی، آپ شہد کو نوش فرما لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ وقت زینب کے پاس گزارتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب زینب کے پاس وقت زیادہ گزرتا تھا، بتقاضۂ بشریت ان دونوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ تو ان دونوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ یہ مغافیر عرب کے اندر ایک خاص قسم کی گوند ہوتی تھی جس کو کھانے کی وجہ سے منہ سے سمیل آتی تھی۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام عائشہ حفصہ کے پاس تشریف لائے تو ان دونوں نے جمع ہو کے کہا اکلت مغافیر، اللہ کے نبی آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو نہیں کھائی، میں نے تو شہد کھایا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی آ رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟
تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے عائشہ اور حفصہ سے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ راز کی بات ہے، تم نے کسی اور کو نہیں بتلانا۔ اب نبی علیہ السلام نے عائشہ اور حفصہ سے کہا کہ راز کی بات ہے، کسی کو نہیں بتلانا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے راز کی بات کہی۔ اب یہاں نبی علیہ السلام کی بات کے لیے قرآن کے اندر حدیث کا لفظ استعمال ہوا۔ آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ زید بیٹے حارث کے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، آپ کے پاس رہنے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا تھا۔ جب والدین زید کو لینے کے لیے آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے زید بچے کو بلا کے فرمایا، زید یہ تیرے والد ہیں اور میں بھی تیرے سامنے ہوں، تو ان کے ساتھ جانا چاہے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے اس وقت عرض کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا والد ہے، چچا ہے، خاندان ہے، برادری ہے، علاقہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس عشق رسول پر، محبت رسول پر زید بن حارثہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا آج کے بعد میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ قرآن کے اندر واضح طور پر صرف زید کا ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا ذکر صراحتاً نام کی صورت کے اندر نہیں ملتا۔ زید بن حارثہ جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، آپس کے اندر نہیں بنی، طلاق ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے زمانے جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی زینب کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب نبی علیہ السلام نے نکاح کیا تو آپ نے ولیمہ کھلایا۔ ولیمے کے اندر آپ 3 بندوں کو بلاتے، وہ کھا کے چلے جاتے، پھر اوروں کو بلا لیتے، کمرہ چھوٹا تھا۔ اب چند حضرات ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ جائیں تو میں گھر والوں کے پاس جاؤں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود اس جگہ سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ کافی وقت گزرا، آپ علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا کہ دیکھ کر آؤ بیٹھے ہیں، یہ چلے گئے۔ حضرت انس نے آ کے بتلایا یا رسول اللہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد انس کو بھیجا، دیکھ کے آؤ کہ یا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جیسے فارسی کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ زمین ہلتی ہے تو ہلے، گل محمد نہیں ہلے گا۔ تو تیسری مرتبہ انس کو بھیجا، یا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کافی وقت گزر گیا، اندھیرا چھا گیا، ان لوگوں کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہم اب گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ قرآن اتارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اور آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، کھانا کھا چکو، کھانے کے بعد اپنے گھروں کی طرف منتشر ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ مانوس ہو کر باتوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام کی باتوں کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ کے کلام پر بھی حدیث کا لفظ بولا جا سکتا ہے، عام انسان کی گفتگو پر بھی حدیث کا لفظ بولا جا سکتا ہے، زمین قیامت کے دن بولے گی اس کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوا، نبی علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے اس کے لیے قرآن عظیم الشان میں متعدد مقامات کے اوپر حدیث کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن محدثین کی اصطلاح کے اندر حدیث کا لفظ 4 چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کوئی بات ارشاد فرمائی، میرے پیغمبر نے فرمایا یوں کرو، یہ نہ کرو، منع کر دیا، اجازت دے دی، اسے قولی حدیث کہتے ہیں۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا، کوئی فعل کیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسے نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے کوئی بھی کام کیا، اسے فعلی عملی حدیث کہتے ہیں۔ اور تیسرا، نبی علیہ السلام کے سامنے
کسی نے کوئی عمل کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اسے منع نہیں کیا، ٹوکا نہیں، تو یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اسے تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی نے کوئی بات کی، آپ نے سنی، خاموشی اختیار فرمائی، تنقید نہیں فرمائی بلکہ خاموشی اختیار کر کے اس بات کو پختہ کر دیا، اسے بھی حدیث کہتے ہیں اور اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ پہلی حدیث کو قولی حدیث کہتے ہیں، دوسری کو فعلی حدیث کہتے ہیں، تیسری اور چوتھی کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات سمجھیں، جس طرح قرآن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث مبارکہ بھی حجت ہے۔ جس طرح کوئی بندہ قرآن پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح حدیث مبارکہ پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا، تو یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئی ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، احادیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ فرق کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان کی ایک ایک آیت منزل من اللہ ہے، اللہ نے اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جبرائیل کے ذریعے اتارا۔ اور حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے کوئی حکم لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا حکم سنا دیتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عربی مبارک زبان میں اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ یوں سمجھیں کہ حکم اللہ رب العزت کا ہوتا اور تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتی۔ جو قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا، یہ بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوا، اور جو احادیث مبارکہ پڑھی سنی سنائی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ قرآن بھی حجت ہے اور حدیث مبارکہ بھی حجت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک بندے کا پیٹ کھانے کی وجہ سے بھرا ہوا ہوگا، وہ اپنے پلنگ کے اوپر، اپنی چارپائی کے اوپر لیٹ کر بلند آواز سے نعرہ لگائے گا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ نہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، قرآن کے علاوہ نہ ہمیں اجماع کی ضرورت ہے، قرآن کے علاوہ نہ ہمیں قیاس کی ضرورت ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر آج سے 14 صدیہ قبل اپنی امت کو خبردار کیا کہ میری امت اس وقت تم خبردار رہنا، اللہ نے جس طرح مجھے قرآن عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ نے مجھے قرآن جیسی احادیث بھی عطا فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت تم اس موقع پہ خبردار رہنا جب لوگ صرف اور صرف قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات نہیں کریں گے، تو اس زمانے کے اندر ایک بندہ ہوگا جو قرآن کو لے کے کہے گا کہ گدھا حلال ہے، کیونکہ گدھے کی حرمت کا تذکرہ قرآن عظیم الشان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام نے 14 صدیہ قبل ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ گدھے کے حلال ہونے کا فتویٰ دیں گے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی اور ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس دور کے اندر اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک بندے نے یہ فتویٰ دے دیا کہ گدھا حلال ہے، چونکہ گدھے کی حرمت کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہے، صرف وہ جانور حرام ہے جو اللہ نے 8ویں پارے کے اندر قُلْ لَا مَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے جانور حلال ہیں،
صرف قرآن کو لے کر وہ اس قسم کی باتیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 14 صدیہ قبل ارشاد فرما دی تھی۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھیں اور احادیث مبارکہ کے اوپر بھی ایمان رکھیں۔ عزیز طلبہ، جب تک ہم احادیث مبارکہ کو تسلیم نہیں کریں گے، حدیث مبارکہ کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے، حدیث مبارکہ کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک قرآن کے مفہوم کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو احادیث مبارکہ کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز صلاۃ قائم کرو۔ اب نماز کی رکعات کتنی ہے، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہوتا ہے، نماز کن چیزوں کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، نماز کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اندر فرائض کیا ہے، نماز کے اندر واجبات کیا ہیں، یہ قرآن کے اندر نہیں ملیں گے۔ ہمیں ان کی تلاش میں احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی رکعات بتلا دی، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہوتا ہے یہ بتلا دیا۔ اب جو لوگ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی صرف جمعہ کی نماز ہے، ہفتے کے اندر ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھ لو تو آیت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں صلاۃ کا معنی صرف دعا کرنا، دعا مانگ لو قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں صلاۃ کا معنی درود پڑھنا، درود پڑھ لو عمل ہو جائے گا۔ اور بعضوں نے کہا صلاۃ کا معنی 2-3 نمازیں ہیں یہ پڑھ لو صلاۃ کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شریعت مطہرہ کے اندر نماز نہیں ہے، بس ذکر کرو، ذکر کی وجہ سے تمہاری نجات ہو جائے گی، اور انہیں ذکری فرقہ کہا جاتا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ حیدرآباد سندھ کے اندر نکاح پڑھانا تھا، نکاح پڑھانے کے بعد پھر ایک کراچی کے اندر نکاح پڑھانا تھا، اسی بارات کے ساتھ جانا تھا۔ تو جو ہمارے ساتھ ڈرائیور تھا اسے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے تمام اسباق یاد تھے کہ پہلا سبق لطیف قلب ہے، لطیف روح ہے، لطیف سر، خفی، اخفا، قالبیہ، سلطان الاذکار، حبس دم، یہ سارے اسباق اس نے بتا دیے۔ چہرے کے اوپر سنت کا ایک بال بھی نہیں تھا، بال فیشنی رکھے ہوئے تھے، سر پہ ٹوپی، رومال، پگڑی نہیں تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسباق کن سے طے کیے ہیں؟ تو اس نے اپنے شیخ کا نام بھی بتلا دیا کہ میرے اتنے اسباق ہو چکے ہیں اور اس سلسلے کے اندر اتنے اسباق ہیں۔ اچھا، ہم کراچی جاتے ہوئے راستے کے اندر نماز کا وقت ہوا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے، لیکن مسجد کے اندر وہ ڈرائیور ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے قریب ساتھ ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ جو ڈرائیور ہے وہ ذکر کتنی بات کر رہا تھا، نماز کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو کہنے لگا حضرت لگتا یہ ہے کہ یہ ذکری ہے۔ تو میں نے کہا ذکر سے کیا مراد؟ کہنے لگا یہ لوگ کراچی کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر کر لو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو صلاۃ کے معنوں کو کسی اور طرف لے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، کہ اللہ نے ذکر کا حکم دیا، ذکر کرو۔ اب صلاۃ کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کی طرف جانا ہوگا، حتیٰ کہ ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندہ اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے۔ پرندہ کسی شاخ کے اوپر، ٹہنی کے اوپر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے آواز نکالتا ہے تو وہ صلاۃ کے اوپر عمل کر لیتا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ جس طرح پرندے کی شاخ اور ٹہنی کے اوپر صلاۃ ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم کرسی کے اوپر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی حمد بیان کر لیں، ذکر کر لیں تو ہماری بھی صلاۃ ہو جاتی ہے۔ لیکن صلاۃ کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ صلاۃ آپ جانتے ہیں، ہم نے ابھی صلاۃ پڑھی ہے، کون سی صلاۃ پڑھی؟ صلاۃ عشاء پڑھی ہے، نماز عشاء پڑھی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، احادیث کے اوپر ایمان رکھنا ہوگا۔ جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، چونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگ اس چیز کو چلاتے ہیں کہ صرف قرآن کو لو، احادیث کو چھوڑ دو، میں اس عنوان کا لب لباب آخر کے اندر نکالتا ہوں کہ میں نے اس کو منتخب کیوں کیا۔ جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کے اندر تعارض ہے، قرآن کی ایک آیت یوں کہتی ہے اور احادیث مبارکہ اس کے الٹ کہتی ہے،
قرآن یوں کہتا ہے، حدیث مبارکہ یوں کہتی ہے، تو جب قرآن اور حدیث کے اندر تعارض ہو جائے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک چیز کو لے لو دوسری کو چھوڑ دو، لہٰذا ہم قرآن کو لے لیتے ہیں جس کا ہم پہلے ہی دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ عقل کے پجاری، عقل کی پوجا کرنے والے، عقل کے پیچھے چلنے والے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ قرآن کی آیات کے اندر ظاہری طور پہ تعارض نظر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا بل للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے ہے۔ گویا کہ اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں فرما دیا جو قیامت تک ایمان لے کے آئیں گے کہ ان سب کے لیے عزت ہے، انہیں عزت اللہ نے دی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر کے مقام پہ اللہ نے تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم اذلہ تھے۔ اب اذلہ کا کچھ لوگ اس کا غلط معنی بھی کر دیتے کہ تم ذلیل تھے، حالانکہ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اذلہ کا معنی کہ تم کمزور تھے۔ اب ایک آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ عزت ایمان والوں کے لیے ہے، اور دوسری آیت یہ بتلاتی ہے کہ اذلہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو قرآن کی دو آیات کے اندر تعارض ہو گیا۔ اب ان عقل کے پجاریوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا کریں؟ کیا قرآن کی ایک آیت کو چھوڑ دے دوسری آیت کو لے لے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم دوسری آیت کا ایسا معنی کریں گے کہ دونوں آیات کے درمیان سے تعارض ختم ہو جائے۔ ہم ان لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ جس طرح دو آیات کے اندر تعارض ہو جائے تو اس وقت ایسا معنی لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے تعارض ختم ہو جاتا ہے، ایک آیت دوسرے کے متعارض نہ رہے۔ اسی طرح قرآن اور احادیث کے اندر ظاہری طور پہ جب تعارض آ جائے تو اس وقت حدیث کا ایسا کوئی معنی لیا جائے گا جس کی وجہ سے دونوں کا تعارض ختم ہو جائے۔ اسی طرح دو حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض ہو جائے، ایک حدیث کہتے یہ کرو، دوسری حدیث کہتے یہ کرو، تو اس وقت کوئی ایسا معنی مراد لیں گے کہ دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ اور معنی کون سا لیں گے؟ جو ہمارا نفس چاہے گا، ہمارا جی چاہے گا؟ نہیں، بلکہ محدثین نے اس حدیث کا جو معنی بیان کیا ہوگا حدیث کا وہ معنی لیں گے۔ تو جب حدیث کا یہ معنی لیں گے تو حدیث کے درمیان سے تعارض ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن عظیم الشان کے اندر میرے اللہ نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم کہ تیرا رب ہر کسی سے ضرور پوچھے گا۔ اب دونوں آیتوں کے درمیان تعارض ہو گیا ظاہری طور پہ۔ ایک آیت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ بات ہی نہیں کرے گا، اور دوسری آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ ہر کسی سے سوال کرے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ ہر کسی سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ آیت کا ایسا معنی لیں گے کہ جس کی وجہ سے آیات کا تعارض ختم ہو جائے۔ جیسے آیات کے اندر ایسا معنی لیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن اور حدیث کے درمیان تعارض ہو جائے تو اس وقت بھی ایسا معنی مراد لیں گے جس کی وجہ سے تعارض ختم ہو جائے۔ حدیث کا انکار کرنے والے بعض مرتبہ یوں کہتے ہیں کہ حدیث کی حیثیت تاریخ جیسی ہے، جیسے تاریخ کے اندر کچھ باتوں کو لے لو جو تمہیں اچھی لگے، جو اچھی نہ لگے تو ان باتوں کو رد کر دو۔ حالانکہ حدیث اور تاریخ کے درمیان فرق ہے۔ حدیث کو ماننا ضروری ہے، تاریخ کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک جتنے فقہا دنیا سے جا چکے ہیں، محدثین دنیا سے جا چکے ہیں یا موجود ہیں، کسی ایک فقیہ سے، ایک محدث اور مفتی سے پوچھیں کہ اگر میں حدیث کے اوپر ایمان رکھوں اور تاریخ کا انکار کر دوں تو میرے اوپر کون سی حد، کون سی تعزیر لگے گی؟ تو تمام فقہاء کرام اس بات کا فتویٰ دیں گے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی تعزیر نہیں لگ سکتی، آپ کے اوپر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ اگر میں اسی مفتی سے پوچھوں کہ میں تاریخ کو مانتا ہوں، حدیث کا انکار کر دیتا ہوں، پھر وہ کہیں گے آپ کے اوپر تعزیر لگے گی، آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو حدیث اور تاریخ کے اندر فرق ہے۔ حدیث کو ماننا ضروری ہے، تاریخ کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اسی تاریخ کو لے کر صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے۔
تاریخ کو لے کر صحابہ کرام کی ذات کو سب و شتم کیا جاتا ہے، تاریخ کو لے کر حضرات صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، لہٰذا حدیث کی حیثیت تاریخ جیسی بالکل نہیں ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو۔ رسول نے ہمیں احادیث کے ذریعے بھی دیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو، اس کو چھوڑ دو، اور بعض چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع بھی کیا ہے۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کی ذات کو حکم نہ بنا لے، جب تک آپ کو درمیان کے اندر فیصل نہ بنائے۔ اگر صرف قرآن حجت ہوتا، حدیث حجت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یوں فرماتے حتی یحکم القرآن، جب تک یہ قرآن کو فیصل نہ بنا لیں۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا تذکرہ کر کے عقل کے پجاریوں کو جو صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کو اللہ نے سبق دیا ہے، اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اگر میرے پیغمبر کی کوئی وقت نہ ہوتی تو میں اپنے پیغمبر کو اس آیت کے اندر نہ لے کے آتا۔ جس طرح قرآن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، میرے پیغمبر کی احادیث کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری ایسے تم زندگی گزارو۔ نبی علیہ السلام نے کھانا کیسے کھایا تم اسی طریقے سے کھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا 6 بندوں کے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، ان 6 بندوں کے اندر ایک وہ بندہ بھی ہے جو میری سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب لعنت اس عمل کے اوپر آتی ہے جو ضروری عمل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ یہ سنت کر کے دکھا دیا، یہ سنت بلکہ نکاح کے موقع پہ جو حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بتلا دیا جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری حدیث سے اعراض کرے گا، اس بندے کا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرات صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرا میری سنتوں کی اتباع۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شاید اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس وقت موجود ہے یہ غائبین تک پہنچا دیں، جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک دور آئے گا جب احادیث مبارکہ کا انکار کیا جائے گا، جب احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم سن چکے ہو، اب آگے تم نے پہنچانا ہے، جن لوگوں تک پہنچ جائے آگے وہ پہنچائیں گے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے اوپر، اس فراست کے اوپر قربان جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمل کرنے والا میری بات کو آگے پہنچائے، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا علم رکھنے والا میری بات کو آگے پہنچائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عبادت گزار متقی پرہیزگار میری بات کو آگے تک پہنچائے، بلکہ آپ نے فرمایا جس تک بات پہنچ جائے اگلوں تک پہنچانا اس بندے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے جو تبلیغی احباب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم خود تو نماز نہیں پڑھتے اور دوسروں کو نماز کی تبلیغ کرتے ہو، خود تو سروزے پہ جاتے نہیں ہو، ہمیں کہتے سروزے پہ جاؤ، اور آیت پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے جو کرتے نہیں۔ اب اس آیت کو تبلیغ کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، اس آیت کو واعظ و نصیحت کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، اس آیت کو بیان کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ جب تمہارا خود عمل نہیں ہے تو آگے کسی کو دعوت بھی نہ دو۔ اب مثال کے طور پہ میں نماز نہیں پڑھتا، ایک مثال دے رہا ہوں، میں اس طالب علم سے کہتا ہوں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اب میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے اسے کہا کہ نماز پڑھو، تو میں نے گناہ کر لیا،
کیا اس آیت کے اندر شامل ہو گیا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون؟ ایک بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، عالم ہے، مفتی ہے، وہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو زکوٰۃ کے فضائل اور وعیدات سناتا ہے کہ زکوٰۃ دیا کرو، یہ کرو اور وہ کرو۔ اب یہ زکوٰۃ کی تبلیغ کرنے والا، زکوٰۃ کی نصیحت کرنے والا، زکوٰۃ کے معاملات کے بارے میں بات چیت کرنے والا یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے؟ نہیں، ہرگز اس کا یہ معنی نہیں ہے خام خواہ اس آیت کو تبلیغ کے اوپر، واعظ و نصیحت کے اوپر فٹ کر دیا گیا، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ جو تم نے کیا نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اب ایک بندہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا میں پوری رات تہجد کی نماز پڑھتا رہا، اس کے اندر وہ شامل ہے۔ اب ایک بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کہتے کل میں نے تو ایک پارہ تلاوت کیا تھا، وہ اس آیت کے اندر شامل ہے کہ اس عبادت کا، اس عمل کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جو تم نے کیا نہیں۔ وہ ایک عورت سردیوں کے اندر جیسے نوجوان کریمیں لگاتے ہیں تو کریموں کی وجہ سے رنگ کے گورا پڑ جاتا ہے، چہرے کے اندر چمک آ جاتی ہے، تو اس عورت نے کریمیں لگائی، کریموں کی وجہ سے چہرے کے اندر خوبصورتی آئی، نکھار آیا۔ تو چند جگہ خواتین جمع تھی، کوئی دعوت تھی، تو کسی عورت نے پوچھ لیا ماشاءاللہ چہرے کے اوپر بڑا نور ہے، کیا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا آج کل میں نے نمازیں شروع کی ہوئی ہے، آج کل میں نے نمازیں شروع کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے چہرے کے اوپر نور ہے۔ اب اس عورت کا چہرہ تو سفید تھا لیکن ہاتھ اور پاؤں کالے تھے، تو اس عورت نے کہا اچھا بہن تہجد اشراق بھی شروع کر لو تاکہ پاؤں اور ہاتھ بھی آپ کے روشن ہو جائیں۔ تو جو کرتے نہیں اس کا دعویٰ کیوں کرتے، اس آیت کے اندر وہ شامل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر ایمان رکھیں، احادیث کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ شاہد غائب تک پہنچائیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو نوجوان اس قسم کی بات کرتے ہیں معاشرے کے اندر، کسی بھی طبقے کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان کو اس طریقے سے جواب دیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ جب جواب دیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ تو حدیث کی حیثیت تاریخ جیسی ہرگز نہیں ہے۔ تاریخ کے اوپر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن احادیث کے اوپر ایمان رکھنا یہ بندے کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والے بعض مرتبہ یوں کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو کیوں مانیں، حدیث کے اندر تم خود ہی تو کہتے ہو کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث موضوع ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث ضعیف اور موضوع ہے، آپ ان حدیثوں کو چھوڑ دیں اور جو صحیح احادیث ہیں ان کو زندگی کے اندر لانا شروع کر دیں۔ سیاہ ستہ، بلکہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، ان کے اندر تو حدیث صحیح ہے۔ سیاہ ستہ جو دور حدیث کے سال کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہ احادیثیں تو صحیح ہے، وہی اپنی زندگی کے اندر لانا شروع کر دیں کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا، اس کے اوپر عمل رکھنا ہے، تو سارے اشکالات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں، حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ دوسری یا تیسری صدی کے اندر 250 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ اگر حدیث حجت ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کے اندر صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم دیتے۔ نبی علیہ السلام نے حدیثیں لکھوائی نہیں ہے، لہٰذا حدیث پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے حافظے قوی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي كِتَابِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ نے عورتوں سے خطاب کیا ہے کہ یاد کرو جو تمہارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حکمت کو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد احادیث ہے۔ اللہ عورتوں سے فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی یاد کرو، احادیث مبارکہ بھی یاد کرو۔ عورتیں قرآن بھی یاد کرتی تھی، احادیث مبارکہ بھی یاد کرتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام احادیث کو یاد رکھنے والے تھے اور اللہ نے غضب کا حافظہ صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس کے سامنے کسی شاعر نے دقیق اور مشکل الفاظ کے اندر 80 اشعار پڑھے۔
80 اشعار پڑھنے کے بعد عبداللہ ابن عباس سے کہا اگر تم 3-4 اشعار سنا دو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ حافظہ قوی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر سارے سنا دوں تو؟ کہنے لگا میں آپ کی حافظے کو مان لوں گا، کمال کی بات ہے۔ عبداللہ بن عباس نے شروع سے لے کر آخر تک دقیق اور مشکل الفاظ والے 80 اشعار مکمل سنا دیے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ اپنے ساتھی کے ساتھ ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے کے اندر علاقہ ہمس آیا تو عبید اللہ بن عدی بن خیار نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمس شہر کے اندر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے پھر آگے جائیں گے۔ تو جب یہ وحشی کی طرف چلے، عبید اللہ نے کپڑے کے ساتھ اپنے مکمل چہرے کو لپیٹا، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وحشی اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ عبید اللہ وحشی کے قریب گئے، سلام دعا کی، مصافحہ کیا تو عبید اللہ نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ کے چہرے کی طرف صرف آنکھوں کی طرف دیکھ کے فرمایا جی ہاں تو عدی کا بیٹا ہے، خیار کا پوتا ہے، تو 4 یا 5 مہینے کا تھا، بیمار ہو گیا، تیرے والد نے مجھے کہا تھا کہ اسے اٹھا کے فلاں حکیم کے پاس لے کے جاؤ، میں نے تجھے 4 یا 5 مہینے کی عمر کے اندر دیکھا تھا اور اس وقت تو خود بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کا حافظہ دیکھیں کہ 4 یا 5 ماہ کے بچے کو دیکھا تھا اور کئی سال کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا، اس کی آنکھوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ فلاں بندہ ہے۔ اللہ نے اتنا بہترین حافظہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ مروان مدینہ طیبہ کا گورنر تھا، تو کسی نے مروان سے کہا کہ مروان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ ابو ہریرہ کو منع کرو کہ زیادہ حدیثیں بیان نہ کیا کرے، پتہ نہیں سچ بھی کہتا ہے یا اپنی طرف سے حدیثیں بنا لیتا ہے۔ تو مروان نے ان لوگوں سے کہا کہ ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، ابو ہریرہ کا حافظہ قوی تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں 3 سال رہے، چونکہ ابو ہریرہ غزوہ خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو مروان نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ انصار مدینہ زراعت کا شعبہ اختیار کیے ہوئے تھے، مہاجرین تجارت کا شعبہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور ابو ہریرہ پیغمبر کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ ابو ہریرہ ہر وقت پیغمبر کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو دعا بھی دی تھی حافظے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، حافظے کے قوی ہونے کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے پاس چادر ہے، چادر کو زمین پہ بچھاؤ۔ ابو ہریرہ نے چادر کو زمین پہ بچھایا، نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس چادر پہ یوں کیا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا چادر اٹھا کے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ ابو ہریرہ نے چادر اٹھا کے سینے کے ساتھ لگائی، فرماتے ہیں جو ہی اس چادر کو میں نے سینے کے ساتھ لگایا، اس کے بعد مرتے دم تک نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کو نہیں بھولا۔ نبی علیہ السلام نے ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ڈالا، نہ کوئی کھانے کی چیز نظر آ رہی تھی، نہ کوئی اندر ڈالے جانے والی چیز نظر آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا، پیغمبر کا اشارہ تھا، ابو بکر کا حافظہ قوی ہو گیا۔ اس لیے عزیز طلبہ اپنے اساتذہ سے قوی حافظے کے لیے دعا کی درخواست روزانہ کیا کریں۔ روزانہ نہیں کر سکتے، جب بھی بیٹھیں تو یہ دعا ضرور کروایا کریں، استاد جی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے حافظے کو قوی فرما، یا یوں کہہ دیا کریں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے امام بخاری جیسا حافظہ عطا فرما دے، اللہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظہ عطا فرما دے، اللہ فلاں جیسا حافظہ عطا فرما دے۔ دعا کرنا استاد کا کام ہوتا ہے، دعا کو قبول کر کے قوی حافظہ عطا کرنا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ ایک مرتبہ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد آب زمزم پینا مسنون عمل ہے، جب وہ آب زمزم پینے لگے تو اس موقع پہ دعا مانگی اللہ مجھے قوی حافظہ عطا فرما۔ چونکہ آب زمزم پیتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے تو انہوں نے اس موقع پہ حافظے کی دعا مانگی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قوی حافظے کی دعا خود بھی مانگیں، دوسروں سے درخواست بھی کیا کریں۔ جب اللہ قوی حافظہ عطا فرما دیتا ہے پھر دوسروں کو جواب دینا بھی آسان ہوتا ہے اور دین کا کام کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو مروان نے ان لوگوں سے کہا کہ ابو ہریرہ کا حافظہ قوی ہے، حافظہ مضبوط ہے،
उन लोगों ने कहा कि अबू हुरैरा का इम्तिहान लेते हैं। अच्छा, एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया। वो कहने लगा, अबू हुरैरा इतनी हदीसें क्यों बयान करते हो, क्या सारी हदीसें याद हैं? हज़रत अबू हुरैरा ने सवाल के ऊपर सवाल किया, और ये मुनाज़रीन जो मुनाजरा करते हैं उनके एक तरीक़ेकार होता है, वो सवाल के ऊपर सवाल करते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि रात नमाज पढ़ी है? जी हाँ, मैंने पढ़ी है। जमात से पढ़ी है, अकेले पढ़ी है? कहने लगा, जमात से पढ़ी है। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, अच्छा ये बतलाओ कि तुमने जो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी है, तो इमाम साहब ने पहली रकत के अंदर कौन सी सूरत पढ़ी है? कहते वो तो याद नहीं है। अच्छा, दूसरी के अंदर क्या पढ़ी? जी याद नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, तवज्जो तुम खुद नहीं करते, एतराज़ अबू हुरैरा पे करते हो। अबू हुरैरा ने फरमाया कि रात इशा की नमाज में इमाम साहब ने ये सूरत पढ़ी, दूसरी रकत के अंदर ये सूरत पढ़ी है। तो मरवान को लोगों ने कहा कि अबू हुरैरा का इम्तिहान लो। मरवान ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत की और पर्दे के पीछे चंद कातिबीन को बिठा दिया जो तेज़ लिखने वाले थे। अबू हुरैरा वहाँ पहुँचे। मरवान ने कहा, अबू हुरैरा अहदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने को जी चाहता है, अहदीस तो सुना दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीसें पढ़ना शुरू कर दी। बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि 100 हदीसें पढ़ी, बाज़ कहते हैं 400 हदीसें पढ़ी। लिखने वाले उसको लिखते रहे। हज़रत अबू हुरैरा वहाँ से फारिग होकर चले गए। चंद हफ्तों के बाद, चंद महीनों के बाद मरवान ने अबू हुरैरा को फिर बुलाया। अबू हुरैरा आओ, वही मजलिस लगाएंगे हदीस वाली, आप हदीस सुनाना, मैं हदीस सुनता रहूँगा। मरवान ने उन्हीं लोगों को पर्दे के पीछे बिठाया कि देखना अबू हुरैरा गलती करते हैं या नहीं करते। मरवान ने कहा, अबू हुरैरा जो पिछली मरतबा अहदीस सुनाई थी वही अहदीस सुनाओ। हज़रत अबू हुरैरा ने वो सारी अहदीस एक मजलिस के अंदर सुना दी। अबू हुरैरा वापस चले गए। मरवान ने लिखने वालों को बुलाया कि अबू हुरैरा ने ठीक कहा। तो वो लोग कहने लगे कि अबू हुरैरा ने तकदीम और ताख़ीर का फ़र्क नहीं किया, यानी जो पिछली मरतबा पहले पढ़ी थी वो इस मरतबा आखिर के अंदर नहीं, जो पिछली मरतबा पहली मरतबा पढ़ी थी इस मरतबा भी वही पढ़ी, न उसके अंदर ज़बर का इजाफा किया न उसके अंदर कमी की। अबू हुरैरा ने बेआईनी सारी वही अहदीस पढ़ी है। तो मरवान उन हासिदीन की तरफ देख कर कहने लगा कि कमज़ोरी तुम्हारे अंदर है और एतराज़ अबू हुरैरा पे करते हो। तो अल्लाह ने सहाबे किराम को गज़ब का कवी हाफ़ज़ा अता फरमाया था, जिस वजह से सहाबे किराम अहदीस को लिखते नहीं थे। तो हदीस का इनकार करने वाले कहते हैं कि हम हदीस को तस्लीम कैसे करें कि नबी इस्लाम के ज़माने के अंदर अहदीस लिखी नहीं गई। इसका एक जवाब तो ये हो गया कि सहाबे किराम के हाफ़ज़े क़वी थे, उनको लिखने की नौबत नहीं आती थी। और दूसरा जवाब यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबे किराम को अहदीस के लिखने का हुक्म दिया। आपने किताबत हदीस का हुक्म फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि तमाम सहाबा के अंदर सबसे ज़्यादा अहदीस मुझे याद है, मगर अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उनको मुझसे भी ज़्यादा अहदीस याद है। क्यों? वो अहदीस को लिखते थे, मैं अहदीस को लिखता नहीं था। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की हर बात को नोट करते थे, लिखते थे। तो सहाबे किराम ने कहा, अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलाम कभी गुस्से की हालत में होते हैं, कभी खुशी की हालत में होते हैं, आप न लिखा करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने वो सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। चंद दिनों के बाद नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ के या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बातें लिखता था, सहाबा ने मुझे मना किया, मैं नहीं लिखता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला लिखा करो, मैं खुशी की हालत में हूँ, गम के आलम में हूँ, मेरी ज़ुबान से हक़ और सच के सिवा कुछ भी नहीं निकलता। तो इससे मालूम होता है कि पैगम्बर ने खुद अहदीस के लिखने का हुक्म दिया। बल्कि हज्जतुल विदा के मौके पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तवील खुतबा इरशाद फरमाया, जब खुतबे से फारिग हुए तो अबू शाह यमनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी सारी बातें महफूज नहीं कर सका, सारी बातें मुझे याद नहीं है,
آپ مجھے لکھ کر دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کو لکھ کر دو۔ حضرات صحابہ کرام نے ابو شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ لکھ کے دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود احادیث کی کتابت کروائی ہے، آپ نے حدیث کے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام جب حدیث کے لکھنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کے دور کے اندر احادیث لکھی گئی، لیکن باقاعدہ ایک مکمل ترتیب نہیں تھی جو محدثین کے دور کے اندر شروع ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام دنیا سے جا رہے تھے، محدثین دنیا سے جا رہے تھے، حافظ بات کے اندر کمزور ہو رہے تھے۔ تو جب محدثین نے حافظوں کی کمزوری کو محسوس کیا، پھر ذخیرے احادیث کو جمع کرنے کی ترتیب بنائی، جس کی وجہ سے احادیث مبارکہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری یا تیسری صدی کے اندر کتابت حدیث کا معاملہ شروع ہوا۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے بات کر لی کہ لوگ حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر تعارض آتا ہے، اور دوسری وجہ کہ حدیث کی حیثیت تاریخ جیسی ہے، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ضعیف یا موضوع روایت، اور چوتھا حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر احادیث نہیں لکھی گئی۔ ان سب کے جوابات آ گئے۔ حدیث کا انکار کرنے والے اسی بات کو لے کر نبی علیہ السلام کی معراج جسمانی کا انکار کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو، جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اس کا لب لباب آخر کے اندر نکالتے ہیں، معراج کا مہینہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کے معراج کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ عقل کے پجاری، حدیث کا انکار کرنے والے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو معراج نیند کی حالت میں ہوئی، آپ علیہ السلام کو معراج جسمانی نہیں ہوئی۔ اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر نبی علیہ السلام کی معراج کو مان لیتے ہیں کہ آپ جسم کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان کے اندر ہے، اور اللہ کے لیے مقام کو ماننا یہ تو کفر ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف نہیں لے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العزت عرش کے اوپر بھی ہے اور ہر جگہ بھی ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ کی کئی صفات ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ بل یداہ مبسوطتان تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا تذکرہ بھی قرآن عظیم الشان کے اندر آتا ہے۔ تمام ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام حضرات اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جتنی صفات اللہ کی قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، یہ حقیقت کے اوپر محمول ہے جو اللہ کی شایان شان ہے۔ وہ کرسی کیسی ہے، وہ عرش کیسا ہے، وہ ہاتھ کیسے ہیں، وہ پنڈلی کیسی ہے، وہ بال کیسے ہیں، یہ ساری جو اللہ کی شایان شان ہے۔ ہمیں کیفیات کا علم نہیں ہے اور کیفیات کے مکلف بھی ہم نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت عرش کے اوپر بھی ہے اور ہر جگہ بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ تین بندے بات چیت سرگوشی کرتے ہیں، ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ پانچ بندے بات چیت کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ کے لیے مکان کا ثابت ہونا نبی علیہ السلام کے معراج کی وجہ سے ثابت ہونا لازم نہیں آتا۔ اللہ ہر چیز سے مبرہ منزہ ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں معراج کے حوالے سے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ اب عبد کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ صرف روح کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ جسم اور روح ان دونوں کے اوپر ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ تو معراج نبی علیہ السلام کو جسمانی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جسم کے ساتھ نبی علیہ السلام کو اوپر لے گئے، اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا، ملاقات کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔